السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز۔ کلوس عثمان کی 78 ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اب تک شدت سے انتظار کروانے والی یہ سیریز آج نشر کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ آلریڈی ویسے ہی بہت انتظار کر چکے ہیں، تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ عثمان بھائی شاہ عالم کے کمرے میں ان کی گردن پہ تلوار رکھے کھڑے ہیں۔ عثمان شاہ عالم سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لوگوں کو، سلطان کو، میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا، تم دھوکے باز ہو۔ شاہ عالم عثمان سے کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کرا، یہ تمہارے قبیلے اور تمہارے قبیلے کے لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا، سب سے پہلے تمہارے سپاہیوں کے لیے۔ شاہ عالم کہتا ہے تم نے اعلیٰ سلجوقی کی گردن پہ تلوار رکھی۔ اتنے میں کونور دروازہ توڑ کے اندر آتا ہے۔ عثمان کونور کو کہتا ہے پیچھے ہٹو کونور، جس پر کونور عثمان سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس تمہارے سپاہی ہیں۔ عثمان کونور سے پوچھتا ہے کہ میرے سپاہی زندہ ہیں، جس پر کونور کہتا ہے کہ اس کا انحصار آپ پر ہے، آپ شاہ عالم کو چھوڑ دیں، آپ کے سپاہی صحیح۔ عثمان کہتا ہے کہ اگر میرے سپاہیوں کو کچھ ہوا تو پہلے میں شاہ عالم کو قتل کروں گا، اس کے بعد کونور تمہیں یہیں پر دفن کر دوں گا۔ سلجوقی سپاہی عثمان بھائی کی سپاہیوں کو لے کر وہیں آتے ہیں جہاں پر عالم شاہ اور عثمان بھائی موجود ہوتے ہیں، اور سپاہی آواز لگاتے ہیں کہ عثمان بھائی ہم یہاں آ گئے ہیں۔ عثمان کونور سے کہتا ہے پیچھے ہٹو، اور وہ عالم شاہ کو لے کر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ عثمان سپاہیوں سے باہر نکل کے پوچھتا ہے سپاہیوں تم سب ٹھیک ہو؟ جس پہ سپاہی کہتے ہیں ہم سب ٹھیک ہیں، آپ اس شاہ عالم کمینے کا سر کاٹ دیجئے۔ جس پر کونور کہتا ہے عثمان بھائی آپ کی سپاہی صحیح سب سلامت ہیں، آپ شاہ عالم کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اتنے میں سامنے سے گندوز آتا ہے اور گندوز عثمان سے بولتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ عثمان اس پر جواب دیتا ہے کہ میں شاہ عالم کا سر کاٹ رہا ہوں۔ جس پر گندوز کہتا ہے کہ تم یہاں سے بچ کے نہیں جا پاؤ گے، کیا تمہیں اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی اور اپنے سپاہیوں کی کوئی فکر نہیں؟ عثمان گندوز سے کہتا ہے کہ کیا میں آپ کی طرح سلجوقی غدار وزیر کا وفادار بن جاؤں؟ گندوز کہتا ہے تمہیں سلطان پسند کرتے ہیں، اور اگر تم اس کو مارو گے تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے، تم اسے چھوڑ دو، ہم سلطان کے پاس جا کر اسے سب کچھ خود بتائیں گے۔ جس پر عثمان کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اتنے میں جولیا آ کے گندوز کی گردن پہ تلوار رکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آگے مت بڑھنا، میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی تمہیں مارنے میں۔ جس کے اوپر عثمان غصے سے گندوز کو دیکھتا ہے۔ شاہ عالم عثمان سے کہتا ہے تم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرو گے۔ شاہ عالم عثمان سے کہتا ہے تم بہت نرم دل ہو، نہ ہی تم اپنے سپاہیوں کو مرتا دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی اپنے بھائی کو۔ جس پر سپاہی کہتے ہیں عثمان بھائی اسے چھوڑنا نہیں، اسے مار ڈالیں۔ شاہ عالم کہتا ہے کونور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اگر عثمان مجھے مارتا ہے تو اس کا پورا قبیلہ تباہ کر دینا، سارے خیمے جلا دینا اور تمام لوگوں کو مار ڈالنا، کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ اورحان بھی نہیں۔ جس کے اوپر عثمان کہتا ہے کہ ابھی کے لیے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہیں میں ویسے تو نہیں ماروں گا لیکن جو بات تم نے کری ہے اس کے اوپر میں تمہیں مار سکتا ہوں۔ اتنے میں نیکولا کوسس کی گردن پہ چھری رکھ کر وہاں اسے لے کر آتا ہے۔ نیکولا عثمان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ بھیڑیا پنجرے میں قید ہے اور غدار شیر میرے پاس ہے۔ جولیا روگتوس اور کوسس کی بات سن کر عالم شاہ اور نیکولا کو بتاتی ہے کہ وہ غدار ہیں۔ جس کے اوپر عالم شاہ کہتا ہے کہ جب تک ہم کوئی حرکت نہیں کرے گا، جب تک عثمان یہاں قلعے میں نہیں آ جاتا اور وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد میں اس سے اس سب کا حساب لوں گا۔ نیکولا جولیا سے کہتا ہے جاؤ جولیا، جا کے روگتوس کو لے کر آؤ۔ سپاہی بھاگا ہوا روگتوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہاں سے بھاگیے، یہاں پر دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ نیکولا کوسس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنا راستہ بدلا اور آج تم دیکھو کہاں کھڑے ہو، اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو آج اس طرح نہ کھڑے ہوتے، تم صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے۔ جس پہ کوسس کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ شاہ عالم کہتا ہے کہ تمام سپاہیوں کو قید خانے میں ڈال دو، کوسس کو قسطنطنیہ بھیجا جائے گا، وہاں پر شہنشاہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ شاہ عالم عثمان سے کہتا ہے کہ اس کو اس قلعے میں پھانسی دی جائے گی، جس کے اوپر تمام سپاہی خوب چلاتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے کہ شاہ عالم آپ ہوش میں تو ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے گی؟ اس کے بعد کوسس کو نیکولا کہتا ہے چلو میرے پرانے دوست، میں تمہیں بھی لے کے تمہاری ٹھکانے پر چلتا ہوں۔ شاہ عالم گندوز سے کہتا ہے چلو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے گندوز بھائی۔ جولیا جب روگتوس کو لینے اس کے کمرے میں پہنچتی تو اس سے پہلے ہی روگتوس وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اپنی تمام دستاویزات لے کے۔ جس پہ جولیا کہتی ہے ڈھونڈو اس کو، یہ کہاں گیا؟ قید میں سپاہیوں اور عثمان بھائی پر جمالی تشدد کے لیے جا رہا ہوتا ہے، جس پہ سپاہی کہتے ہیں تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ کونور جمالی سے کہتا ہے کہ کیا ان کی زبان کھلوانے کے لیے ان پہ تشدد کرنا ضروری ہے؟ جس کے اوپر جمالی اسے جواب دیتا ہے اگر تم نے پہلے تشدد کرنے دیا ہوتا تو آج یہ شاہ عالم کو قتل کرنے کے لیے یہاں نہ آتے۔ جمالی وہاں سے سنگور کو لے کر جاتا ہے اور اس کے ناخن نکالتا ہے اور اس کے اوپر بہت تشدد کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ عثمان بھائی کو کوڑے مارتا ہے۔ روگتوس کے بھاگ جانے کی خبر لے کر
جولیا عثمان کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے کہ روگتوس بھاگ گیا لیکن اس کا حساب تم پورا کرو گے، جس پر تمام سپاہی کہتی ہیں انہیں چھوڑ دو، ہمارے سردار کو چھوڑو، ہمیں لے کر چلو۔ عثمان جولیا سے کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو تم اپنے آپ کو جہنم میں پاؤ گی، اس کی بہت خطرناک سزا ملے گی تمہیں۔ جولیا عثمان سے کہتی ہے کہ جو خواب تمہارا پورا نہ ہو سکے وہ دیکھا نہیں کرو، جمالی سے کوڑے مارو۔ عالم شاہ گندوز سے کہتا ہے کہ جاؤ اور سرداری کی سیٹ سنبھالو اور میرے حکم کے تابع رہو، جس پر گندوز کہتا ہے کہ یہ وعدہ ہے ارطغرل غازی کے بیٹے گندوز کا کہ وہ آپ کی فرما برداری کرے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عثمان کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر عثمان کو کچھ بھی ہوا تو نہ ہی میں اور نہ ہی میرا قبیلہ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ عثمان کا فیصلہ کونیا لے جا کر میں خود کرواؤں گا۔ عالم شاہ اسے پاگل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں کونیا میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا، آپ جائیں اور جا کے سرداری کی سیٹ سنبھالیں۔ اتنے میں نیکولا آتا ہے اور اس عالم شاہ پہ چلاتا ہے کہ جب ہم اس کو یہاں مار سکتے ہیں عثمان کو تو کونیا لے جانے کا کیا جواز، جس کے اوپر عالم شاہ کہتا ہے کہ ہم اس کو یہیں قتل کر دیں گے۔ جولیا عثمان کو کوڑے پڑوا رہی ہوتی ہے اور بالا کے خواب میں عثمان آتا ہے اور وہ عثمان کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں سالجان خاتون اس کے خیمے میں آتی ہیں، وہ کہتی ہے کیا ہوا بیٹی، جس کے اوپر وہ بتاتی ہے کہ عثمان اندھیرے میں ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے عثمان کی۔ سالجان خاتون کہتی ہیں وہ یقیناً ٹھیک ہوگا، تم فکر مت کرو، تمہیں ضرور ڈراؤنا خواب آ رہا ہوگا۔ زندان میں کوڑے کھاتا عثمان کو عالم شاہ اپنے سپاہی کے ذریعے اپنے پاس بلاتا ہے، جس کے اوپر جولیا اس کے کوڑے رکوا کے کہتی ہے کہ اسے باندھ کر عالم شاہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوشش کو مارتے ہوئے نیکولا کہتا ہے کہ تمہاری اس غداری کی وجہ تمہاری وہ بیوقوف بہن ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں شہنشاہ کے پاس بھیجوں گا اور تمہیں اکیلا نہیں بھیجوں گا، میں پہلے روگتوس کو ڈھونڈوں گا اور تم دونوں کو وہاں بھیجوں گا اور اپنے جلے ہوئے بازار کے بدلے میں تمہارا ارمان کا قلعہ خود لے لوں گا۔ جس کے اوپر کوشش خوب چلاتا ہے اور نیکولا سے کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالو، اگر میں بچ گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو مار ڈالوں گا۔ جس کے اوپر نیکولا کہتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عالم شاہ تخت پہ بیٹھا عثمان سے کہتا ہے تمہارے بابا کے مرنے کے بعد یہ زمینیں تم نے لے لی تو جبکہ تمہارا چچا زندہ تھا اور تم اس کو سردار بنا سکتے تھے اور ان سب جھنجھٹوں سے اور ان سب پریشانیوں سے بچ سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کرا، تم ایک نمبر کے احمق ہو۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ دیکھو جیسے میں سایہ ہوں سلجوگ کا۔ عثمان کہتا ہے کہ سلطان مسعود سورج ہے اور تم اس کی سایہ ہو، اگر وہ ہیں تو تم ہو، اگر وہ نہیں تو تم بھی نہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ تم نے سلطنت پر تلوار اٹھائی، تم اس کی سزا ضرور بھگتو گے۔ عثمان کہتا ہے کہ سلطان سے ملنے کے بعد میں یہ ضرور کروں گا۔ شاہ عالم کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم کونیا جا رہے ہو، تمہیں یہیں بیلجک میں ہی پھندا لگایا جائے گا اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں کو بھی یہیں پر پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ تم نے ریاست کے وزیر کے اوپر تلوار نکالی، ہاں، جس کے اوپر وہ اس کو مارتا ہے۔ عثمان کہتا ہے چاہے تم ہمیں مار بھی دو لیکن ہم کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکتے، ہمارا انجام قریب ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ اس کو مار کے کہتا ہے اس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اور تمام سپاہیوں سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ عثمان مسلسل عالم شاہ کو کہتا ہے کہ تمہارا انجام قریب ہے۔ عالم شاہ کونور سے کہتا ہے کہ کل ہم عثمان کو پھانسی دیں گے، جس کے اوپر کونور کہتا ہے کہ لیکن عثمان کو سلطان نے کونیا بلایا اور ان کا حکم اور گندوز بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، جس پہ عالم شاہ کہتا ہے کہ تم میری بات، یہاں میرے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اور سلطان وہاں پر بیٹھ کے اپنی کرسی پہ صرف حکم دیتا ہے۔ روگتوس خفیہ راستے سے باہر نکلتا ہے، جسے وہاں پر کمرہ الابدال اور چرواہا ملتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کمرہ الابدال کو پہچان کے کہتا ہے کہ تم تو پادری تھے۔ کمرہ الابدال کہتے ہیں کہ تم یہاں کیسے، ضرور کچھ غلط ہوا ہے، یہاں ہم عثمان بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، عثمان بھائی کہاں ہیں؟ کمرہ الابدال روگتوس کو بتاتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں اور میں عثمان بھائی کے راستے پہ چلنے والا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ عثمان بھائی کو کیا ہوا؟ روگتوس کمرہ الابدال کو بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ روگتوس بتاتا ہے کہ انہوں نے میرے سپاہیوں کو بھی خرید لیا، جس پر چرواہا کہتا ہے کہ یوسف کو کس نے نکالا زندان سے، ایسے ہی عثمان بھائی بھی نکل آئیں گے۔ کمرہ الابدال روگتوس سے کہتے ہیں ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ قبیلے میں گندوز سب کی موجودگی میں کہتا ہے جب بھی میں اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسے جال سے نکالنا چاہتا ہوں، وہ دوسرا جال بچھا کر اس میں خود ہی پھنس جاتا ہے، جس کے اوپر سالجان خاتون کہتی ہیں کہ اپنی بکواس بند کرو۔ سالجان کہتی ہے گندوز اپنی بات پوری کرو، جس کے اوپر گندوز بتاتا ہے کہ اس کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے پھانسی کی سزا ہوئی۔ بالا کہتی ہے آپ جانتے ہیں گندوز بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر گندوز کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اپنے لیے خود جال بچھا رہا ہے اور وہ اس میں ہی الٹا پھنس جاتا ہے۔ سالجان گندوز سے کہتی ہے تم یہاں پر بیٹھ کے اپنے بھائی کی برائیاں گنا رہے ہو جبکہ تمہیں اس کی مدد کے لیے وہاں ہونا چاہیے۔ گندوز کہتا ہے کہ میں وہاں پر گیا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کر دیا، اسے پھانسی کے پھندے سے بچایا میں نے۔ بیلجک قلعے میں
پھانسی کی جگہ پر ایک شخص سب کو کہتا ہے، لوگوں، شیطانوں کو شیطان آج اس جگہ پر پھانسی کے پھندے پہ لٹکے گا جس نے ہمارے سپاہیوں کو مارا۔ عثمان اور اس کے سپاہیوں کو آج یہاں پھانسی دی جائے گی، جس پہ لوگ کہتے ہیں عثمان کو پھانسی دو، پھانسی دو۔ عالم شاہ فرمان سے کہتا ہے کہ عثمان آج یہاں مرے گا، جس کے اوپر فرمان کہتا ہے جی عثمان ضرور مرے گا۔ اس کے بعد عالم شاہ جولیا سے کہتا ہے کہ روگا تو اس کا کچھ پتہ چلا، جس پہ جولیا کہتی ہے نہیں، مجھے روگا تو اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا۔ عالم شاہ کہتا ہے کچھ بھی کرو لیکن روگا تو اس کو ضرور جلدی سے ڈھونڈ کے لے آؤ۔ گندوز سالجان سے کہتا ہے کہ ہمارے کہنے پر شاہ عالم نے عثمان کے گلے سے پھانسی کا پھندا ہٹا لیا، جس پہ سالجان کہتی ہے وہ کبھی بھی کچھ مفت میں نہیں کرتا، اس نے پھندا ہٹانے کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگا، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تم سے۔ مالون پوچھتی ہے بتائیں گندوز صاحب آپ نے انہیں کیا دیا۔ گندوز کہتا ہے میں نے اس کی فرمان برداری کا وعدہ کیا ہے اس سے۔ گندوز کہتا ہے میں سرداری کے لیے جرگہ بلاؤں گا، جس کے اوپر مالون اور بالا اس کی مخالفت کرتی ہے اور ساتھ میں دمیر جی بھی اس سے مخالفت کرتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے تو کیا میں اپنے لوگوں کو تلواروں سے مرتا ہوا دیکھوں؟ اگر عثمان اس دن نہ بھاگا ہوتا اور سلطان کے سامنے حاضر ہو جاتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ سالجان گندوز سے کہتی ہے کہ گندوز میں نے آج تک تمہیں نہیں پہچانا تھا، تم اپنے بھائی کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ تمہیں اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گندوز کہتا ہے مجھے جو صحیح لگے گا اپنے قبیلے کے لیے میں وہ کروں گا، اب سب میرے اس راستے سے ہٹ جائیں۔ سالجان کہتی ہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو دیکھ کے چلنا، کہیں کل کو تمہیں اس پہ پچھتاوا نہ ہو۔ گندوز کہتا ہے کہ میں جس راستے پہ چلتا ہوں سوچ سمجھ کے چلتا ہوں۔ سالجان اس کو کہتی ہے تم خاموش رہو، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ حق کی راہ پہ چلے ہیں، ہم نے کفار سے لڑنے کے لیے اپنی تلواریں نکالی ہیں اور آپ سب ہمیشہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے ہیں، لیکن اب یزید والا کام کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دے تو ہم شہید کہلائیں گے۔ تو تمام سپاہی کہتے ہیں الحمدللہ۔ روگتوس اپنے سپاہیوں کے لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ سپاہی ہیں جو میرے وفادار ہیں، وہ پیسوں سے نہیں خریدے جائیں گے، جس کے اوپر چرواہا کہتا ہے کہ اگر وہ انسان ہے اور آپ کے وفادار ہیں اور آپ کے دل میں ہیں تو میری آواز دینے پر وہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ روگتوس کہتا ہے اگر آپ میرے سپاہی میرے پاس لے کے آ گئے تو وہ جولیا کے بارے میں ہمیں وہ سب کچھ بتائیں گے جو عثمان بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں نئی خبر ہے۔ جولیا نے عالم شاہ اور نیکولا سے اتحاد کر لیا ہے۔ روگتوس کہتا ہے وہ اسے زندہ نہیں رکھیں گے، وہ اسے مار دیں گے، وہ بلا وجہ مر جائے گا، جس کے اوپر کمرال عبدال کہتے ہیں کہ اگر عثمان بھائی مرے تو وہ شہید ہوں گے۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مشن نہیں مرے گا، یہ ہماری اولادیں انہیں پورا کریں گی، وہ حق کے لیے لڑیں گے، اور میں آپ تمام سپاہیوں سے راضی ہوں اور اپنا حق آپ کو معاف کرتا ہوں اور آپ بھی اپنا حق مجھے معاف کر دیں۔ سپاہی کہتے ہیں معاف ہے جناب۔ جولیا عثمان بھائی سپاہیوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں رسیوں سے لٹکا دیکھوں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ عثمان کہتا ہے کہ ہم مریں گے نہیں، ہم شہید ہوں گے، اور اگر ہم وہاں سے بچ جاتے ہیں تو اپنی قبر کھودنا اور اس میں خود دفن ہو جانا۔ جولیا سپاہیوں سے کہتی ہے کہ انہیں یہاں سے لے چلو۔ نیکولا ہرمانیکا میں آتا ہے۔ ماری اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے اسے اسی وقت یہاں سے نکالو۔ کوئی سپاہی اس کی نہیں سنتا۔ نیکولا اس سے بولتا ہے کہ کوسس جو کہ غدار ہے، اس نے عثمان کا ساتھ دیا اور شاہ عالم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اب یہ قلعہ میرا ہے۔ ماری نیکولا سے پوچھتی ہے تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا گیا؟ نیکولا جس کے اوپر کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن شہنشاہ اس کو اس کی سزا دے گا۔ اب تم خود عزت سے اس پرچم کو یہاں سے ہٹاتی ہو یا میں شان و شوکت سے سپاہیوں کو بلا کر تمہیں یہاں سے باہر دھکے دے کر نکالوں؟ سپاہی کورنیلیا اور ماری کو پکڑتے ہیں۔ نیکولا سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے میرے محل میں لے کے جاؤ، جو اس کے ساتھ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ مر جانی چاہیے تھی، یہ ابھی تک نہیں مری، لیکن اب اس کے لیے مزید اور مشکلات پیدا ہوں گی، اور اگر ترگت یہاں آتا ہے تو اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہیں مار دینا۔ عثمان اور اس کے سپاہیوں کو بیلجک میں پھانسی کے پھندے کی طرف لایا جاتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے پہلے عثمان کو پھانسی دی جائے گی، اس کے بعد اس کے سپاہیوں کو پھانسی دی جائے گی۔ عالم شاہ نیکولا سے کہتا ہے تم بالکل ٹھیک وقت پہ آئے۔ نیکولا کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہرمانیکا میں اپنا پرچم لہرایا، اس کے بعد میں سیدھا یہاں جلدی سے آ گیا۔ نیکولا عالم شاہ سے کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا میں کس قدر خوش ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آج پیدا ہوا ہوں، میں اس منظر کا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ عالم کہتا ہے کہ ایسی ہم کئی خوشیاں دیکھیں گے۔ عالم شاہ، نیکولا اور جولیا عثمان کو اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ عثمان اب خود چل کے اوپر پھندے کی طرف جاتا ہے اور پھندا ڈالنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، اور یہی سپاہی بھی دہراتے ہیں۔ عثمان کو پھانسی کا پھندا پہنایا جاتا ہے۔ جمالی اسے پھانسی کا پھندا پہناتا ہے۔ بالا کہتی ہے کہ ہم عثمان کے لیے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، اسے سلطان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں۔ مالون کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں اپنے سپاہیوں کو لے کر عثمان کے پاس جاؤں گی۔ سالجان کہتی ہے تمام سپاہی وہیں ہیں، تم کیسے جاؤ گی بیٹا؟ جس کے اوپر مالون کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں اماں،
عالم شاہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر جس نے بھی سلجوق ریاست کو نہیں مانا اور اس کے نظام کی خلاف ورزی کری تو میں اس کو بھی ایسی ہی سزا دوں گا۔ عالم شاہ کہتا ہے عثمان اب تم اپنی نافرمانی کی قیمت ادا کرو گے۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری فرمانبرداری کری ہوتی تو آج یہ رسی تمہارے گلے میں نہ ہوتی۔ تم نے ریاست کے وزیر کو قتل کرنے کی کوشش کری ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ عثمان کہتا ہے کہ میں اور میرے سپاہی حق کی راہ میں شہید ہونا پسند کریں گے، نہ کہ تمہارے آگے جھکنا۔ عزت کے بغیر زندگی گزارنا تم لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اس کے بعد عالم شاہ اسٹول پہ کھڑے عثمان کا اسٹول نیچے گراتا ہے۔ عثمان پھندے پہ لٹک رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے تیر آتا ہے اور عثمان کی رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ عثمان نیچے گرتا ہے، جس پہ عالم شاہ کہتا ہے یہ کس نے کیا؟ عالم شاہ اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں، جس کے اوپر وہ کہتا ہے یہ سلطان مسعود کا حکم ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ عثمان نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کری ہے، یہ باغی ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ سپاہی کہتا ہے اس سلطان کا حکم ہے کہ انہیں کونیا لے کر آؤ، اگر اس کو قتل کرنا واجب ہوتا تو ہم اسے پھانسی سے بچاتے نہیں۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کیا وزیر کی زندگی سے زیادہ قیمتی اس باغی کی زندگی ہے؟ جس پر سپاہی کہتا ہے یہ سلطان پر منحصر ہے۔ اس کے بعد عثمان کو قتل کرنا سلطان کے مخالفت کے مطابق ہے، اور اس طرح عثمان اور اس کے سپاہی پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ پوری ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس ایپیسوڈ کا پارٹ 2 دیکھیں۔